سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ مزید جو ہے الگ الگ بستیوں میں جو ہمارے کام ہو رہے ہیں، امدادی فلاحی کام اور راشن کٹس تقسیم کرنے کے رمضان کی مناسبت سے، وہ جو ہے کام لگاتار جاری ہے۔ مزید بستیوں میں پہنچنا ہے، بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ تمام لوگ اس میں حصہ لیں۔ تصاویر کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی امانتیں ہم مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم جو ہے دن بھر اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ روزے کی حالت میں نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور جتنا ممکن ہو سکے ہمیں مزید بستیوں میں پہنچ کر کے روزے دار جو مستحق ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان تک پہنچنے میں مدد کریں۔ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس میں واٹس ایپ کریں، آپ کو اس میں تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ یہ ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی شاہی مسجد عیدگاہ کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہی مسجد عیدگاہ شری کرشن جنم بھومی سے متعلق معاملے میں عدالت نے بدھ کے روز سماعت کی تھی، جس کے بعد ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ عدالت نے شاہی مسجد عیدگاہ کی سروے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ مسلم فریق نے ہندو فریق کے دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا۔ معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 17 اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ مدعی ہندو فریق کے وکیل شیلیش دوبے کا دعویٰ ہے کہ سینئر ڈویژن FTC کورٹ نیرج گونڈ کی طرف سے بال کرشنا اور دیگر بمقابلہ انتظامیہ کمیٹی اور دیگر معاملات میں عدالت نے میرٹ کی بنیاد پر عیدگاہ کے امین سروے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 اپریل تک امین موقع کا سروے کر کے عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ وہ یہ بھی بتایا کہ 8 دسمبر 2022 کو سول جج سوم کی عدالت نے امین سروے کا حکم دیا تھا، جس پر مسلم پارٹی نے اعتراض اٹھایا۔ تب سے یہ معاملہ زیر التوا تھا اور یہ معاملہ سول جج سینئر ڈویژن فاسٹ ٹریک کی عدالت میں منتقل ہوا۔ بحث کے بعد عدالت نے امین کے ذریعے سروے کرانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب مسلم فریق نے ہندو سینا کے وکیل کی طرف سے کیے گئے امین سروے کے دعوے کو گمراہ کن اور ہوابازی قرار دیا۔ اس حوالے سے شاہی عیدگاہ کے سیکریٹری اور ایڈوکیٹ تنویر احمد کا کہنا تھا کہ ابھی تک امین سروے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا ہے۔ دوسرے وکیل نیرج شرما نے بھی دعویٰ کیا کہ حکم امین پروانے کے لیے دیا گیا ہے، سروے کے لیے نہیں۔ یہ حکم انہیں سنے بغیر دیا گیا ہے، اس لیے وہ جمعرات کو عدالت کھلنے پر اسے چیلنج کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جو دعوے عدالت میں ہوتے ہیں اس کے بغیر بھی باہر اس کی جھوٹ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے سامنے والے فریق کی جانب سے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ 8 دسمبر 2022 کو بال کرشنا نے ہندو سینا کے سربراہ وشنو گپتا اور دیگر بمقابلہ انتظامیہ کمیٹی اور دیگر کے خلاف سول جج سینئر ڈویژن 3 کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہی مسجد عیدگاہ کیشو دیو مندر کی 13.37 ایکڑ زمین پر تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا اسے وہاں سے ہٹایا جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت مسجدوں اور مدرسوں کو لے کر کے جو عصبیت انتظامیہ میں اور دیگر شعبہ جات میں پائی جا رہی ہیں وہ تو واضح ہے۔ ایسے میں جھوٹ پھیلانے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو خوش کر سکیں۔ ناظرین گرامی، آئیے دیکھیے کس طرح فرانس میں اور اسرائیل میں اس وقت لوگ راستے پر اترے ہوئے ہیں اور لگاتار احتجاجات کر رہے ہیں، اور پورا مغربی میڈیا اس وقت خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر کسی بھی طرح کے تبصرے نہیں ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بنجمن نیتن یاہو، جس کے خلاف پورا اسرائیل اس وقت اکٹھا ہو چکا ہے، اس کی جانب سے مختلف قسم کے قوانین بنائے جانے کو لے کر کے، اور اس درمیان میں نیتن یاہو کے گھر تک گھسنے کی کوشش ہوئی تھی۔ اس موقع پر جو لاٹھی چارج ہو کر کے ان کو بھگایا گیا ہے، اس کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے، لیکن پورا میڈیا خاموش ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि अभी हाल ही में मराठवाड़ा महाराष्ट्र से एक मुस्लिम लड़की जो उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखती है, साइमा निखत, इन्होंने जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट का फ़र्स्ट क्लास एग्ज़ाम दिया था, उसमें कामयाबी हासिल की थी। अब वो जो है जज के ओहदे पर अपॉइंट हो गई हैं और जो है उनको ओहदा मिल चुका है और इस ओहदे पर वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, अपने फ़राइज़ आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर साइमा निखत वाकई में काबिल मुबारकबाद है कि मराठवाड़ा से उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते उन्होंने इतने बड़े ओहदे पर फाइज हुए। पूरा मराठवाड़ा उन पर जो है इस वक्त एजाज़ अपने आप को समझ रहा है मुबारकबादी देने के लिए। गिरामी, बीजेपी से जुड़े लीडरान के सिलसिले में बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बदउनवानियों का एक लंबा सिलसिला है, जराइम से वाबस्ता, ख़वातीन का इस्तेहसाल, झूठ बोलना, धोखा देना और रिश्वतखोरी, कर्नाटक से लेकर के यूपी और यूपी से लेकर के हरियाणा से मुख्तलिफ़ रियासतों से इस तरह की ख़बरें आती रहती हैं। और कर्नाटक में ऐसे कई लीडरान को हमने देखा था जो असेंबली जैसे हाल में बैठ कर के गंदी और गलीज़ फिल्में देखा करते थे, वीडियो भी वायरल हुई। अब ऐसे ही जो है त्रिपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बीजेपी एमएलए जिसका नाम जदबलाल नाथ कहा गया है, भूकबासा हल्के से ये बीजेपी के एमएलए हैं, रुकन असेंबली है ये शख्स। खबर आ रही है कि ये जो है असेंबली में जब असेंबली सेशन चल रहा था तो गंदी और पॉर्न फिल्म देखते हुए बैठा था। ये वीडियो वायरल हो रही है, हम वीडियो तो दिखा नहीं सकते लेकिन ये तस्वीरें देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए लीडरान कहाँ तक उनकी जो है गिरी हुई सतहियत है, उनकी गलाजत है। अब जो है इस बात को लेकर के बीजेपी पार्टी को जो है पूरी तरह से अपोजिशन तनकीद के निशाने पर लिए हुए है। गिरामी, ये बीजेपी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाया जा रहा है, आप इसको देखें। अगले महीने से आपकी छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी जो दवाइयाँ खरीदेंगी उस पर भी 12% टैक्स लगेगा। कौन सा ऐसा शोबा है नाज़रीन गिरामी जिसमें ये मरकज़ी हुकूमत, ये बीजेपी हुकूमतें आपको लूट नहीं रही हैं? महंगाई के इस दौर में छोटे मोटे बखार और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो लोग दवाइयाँ ख़रीदते थे उस पर भी टैक्स लगा करके ये बीजेपी ना गरीबों को जीने दे रही है, ना मुतवस्सित तबके के लोगों को, बस इस्तेहसाल करना, लोगों को लूटना। मेहनत करेंगे अवाम और खाएगी हुकूमत, ऐसा माहौल है। आप देखिए कि जो दवाइयों पर साल के एतबार से जो परसेंटेज बढ़ा, 2018 में 3.43%, 2019 में 4.26% बढ़ गया था। फिर उसके बाद 2020 में 1.88% बढ़ा, 2021 में 0.53 था। अब जो है 2022 में डायरेक्टली बढ़ा दिया गया 10.76%। अब फिर इस साल जो है 2023 में 12.12% जो है दवाइयों पर कीमत लगेगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या सूरत हाल बनी। जीएसटी बढ़ाया गया, टैक्स प्राइस राइज हुआ, गैस डीजल पेट्रोल का बढ़ गया तो दीगर महंगाई बढ़ी। अब दवाइयों पर भी यही सूरत हाल है। अब कब और कितनी किस्मों में लोगों को लूटेगी और अवाम खामोश रहेगी, और शायद अवाम मोदी का नाम सुनकर वैसे भी खामोश रहेगी। इसलिए पता नहीं किस किस्म का भंग पिला दिया गया है इस वक्त अवाम को कि वो इस कदर महंगाई उरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अमेरिका से खबर आ रही है कि यहाँ पर अमेरिकी फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए हैं, जिसकी वजह से जो है बड़ा हादसा पेश आया है। ये दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन के दौरान प्रवास कर रहे थे, और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में सबसे मजबूत माने जाते हैं। गवर्नर एंडी बेशर ने कहा कि हादसे में मुतादिद अफराद की हलाकत का खदशा है। गवर्नर एंडी बेशर ने ट्वीट किया, हमें फोर्ट कैम्बल से हेलीकॉप्टर के हादसे की इत्तला मिली है। मकामी पुलिस और इंतज़ामिया के एहलकार वाक़े की रिपोर्ट दे रहे हैं। मज़ीद मालूमात दस्तियाब होने पर उससे आप लोगों के साथ इश्तराक करेंगे। यहाँ के गवर्नर का बयान है। तो नाज़रीन गिरामी, इतने मजबूत फ़ौजी हेलीकॉप्टर माने जाने वाले आपस में टकराने के बाद जो ये खबर अचानक सुर्खियों में आ गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब ये वार्निंग खाली दिखावा है, इसलिए कि अमेरिका इसराइल के सिलसिले में वो जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रखता है,
اور جس طرح کا وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے یہ جگ ظاہر ہے، لیکن کبھی کبھی عوام کو دکھانے کے لیے یا عرب ممالک کو دکھانے کے لیے وہ اس طرح کا بیان دیتا ہے اور بعد میں خود اسی کے گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے تبصرے سننے کو ملتے ہیں، لیکن حالیہ جو اس نے وارننگ دی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل جس راہ پر چل نکلا ہے اس پر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بائیڈن کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ اس عدالتی اصلاحات کے متنازع منصوبے سے باز آ جائیں گے۔ اس بیان کے بعد رات کے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں نیتن یاہو نے بائیڈن پر جوابی حملہ کیا۔ نیتن یاہو نے اپنے پیغام کے آغاز میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ اتحاد اٹوٹ ہے اور ہمارے درمیان کبھی کبھار ہونے والے اختلافات پر ہمیشہ قابو پا لیا جاتا ہے۔ اس بیانیہ کے نیتن یاہو جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے کو اکثر مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے تینوں شعبوں یعنی مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان مناسب توازن بحال کر کے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اسرائیل میں اس بات کو تو پوری دنیا جانتی ہی ہے۔ ادھر مدھیہ پردیش کے کھرگون سے خبر آ رہی ہے کہ رام نومی کا تہوار قریب آتے ہی کشیدگی کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سال 2022 کے تشدد اور مسلسل ہنگامہ خیز ماحول کے دوران ہونے والی تباہی سے بمشکل ٹھیک ہونے کے بعد اس سال کھرگون کے کچھ علاقوں میں جے ہندو راشٹر کے الفاظ کے ساتھ بھگوا بینرز نمودار ہونے کے بعد پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ مسلم کمیٹی کی جانب سے بینرز کو غیر آئینی اور اشتعال انگیز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ 4 جگہوں پر لگائے گئے ہیں، 2 تالاب چوک پر اور 2 صرافہ بازار میں۔ اب دیکھیے کہ یہ تہوار آتے ہی پتہ نہیں کیا کس طرح کی جنونیت ان سنگی ذہنیت والے لوگوں میں آ جاتی ہے کہ وہ خاص مذہب یعنی مسلمانوں کو چھیڑنے کے لیے اس طرح کی شرارت کرتی ہے اور پولیس ان پر قابو نہیں پاتی، اور جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ہی جو ہے یہ تو ظلم بھی مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتا ہے، یہ جلاتے بھی ہیں مسلمانوں کی بستیاں اور ان کو مارا جاتا ہے، اور پولیس الٹے سے آ کر کے انہی کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اور شروعات کون کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے خود پولیس کو پتہ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ ناانصافی کا دور چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلے گا۔ بہرکیف تشدد کے بعد پورے شہر میں کرفیو نافذ کرنے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے مسلمانوں کے تمام مکانات اور دکانیں مسمار کر دی گئی تھی۔ یہ وہی کھرگون ہے گزشتہ سال کے تشدد میں جس میں ایک مسلمان شخص مارا گیا تھا، مارا گیا بھی مسلمان شخص تھا اور مسلمانوں کے مکانات دکانیں بھی مسمار کر دی گئیں۔ اب اسی علاقے میں جو ہے شرپسند عناصر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انتظامیہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔